لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه۔ جنگ جمل کے حوالے سے گفتگو پچھلے جمعے میں جاری تھی کہ جس وقت سپاہیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ صلح کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے اور طلحہ و زبیر اور امی عائشہ حضرت قعقاع کے موقف کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں کہ واقعی حضرت علی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے، اگر آپ ایک قاتل کو اس کے قبیلے کی مضبوطی کی وجہ سے فی الفور اس کا قصاص نہیں لے رہے تو علی بھی فی الفور قصاص نہ لینے میں حق بجانب ہے۔ دونوں طرف صلح کی خوشی پھیل چکی تھی۔ رات کے وقت آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اب سپاہیوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان دونوں کا تو اتفاق ہو گیا ہمارے قتل کے اوپر، یہ دونوں تو آپس میں متفق ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو مضبوط کر کے ہمیں قتل کریں گے۔ ان 12 منافقین نے رات کے اندھیرے میں طلحہ و زبیر کے لشکر کے اوپر حملہ کیا۔ انہوں نے سمجھا حضرت علی نے حملہ کیا، اور جب جوابی حملہ ہوا حضرت علی کے کان میں عبداللہ ابن سبا سپاہی یہودی نے یہ بات کہی کہ طلحہ و زبیر نے حملہ کیا۔ یہ ساری بات پچھلے جمعے میں اس کا دباچہ، اس کا مقدمہ یہاں تک آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اگرچہ ان جنگوں کے اندر مارے جانے والوں کی تعداد کے اندر مبالغہ موجود ہے، لیکن صحیح روایات کے اندر جو تعداد آتی ہے وہ تقریباً 700 سے 1000 کے قریب جنگ جمل میں جو شہید ہوئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ حضرت علی کا قول ہے۔ آج آپ نے بہت چند اہم نکتے سمجھنے ہیں۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ معاشرے کے اندر مشہور کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کے خلاف جس نے تلوار اٹھائی نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے۔ یہ ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے، روافض کی طرف سے امت کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی کسی جنتی کے خلاف تلوار اٹھائی جائے، کسی شہید کے خلاف تلوار اٹھائی جائے تو نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے۔ آئیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے بتلانا ہے۔ بے شک یہ 1000 لوگ بھی شہید ہوئے، لیکن ان میں سے جو بہت قیمتی 2 لوگ شہید ہوئے، ایک طلحہ تھے، ایک زبیر تھے۔ آپ مجھے بتلائیے، آپ بتلائیے حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک ہی حدیث کے اندر 10 بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی۔ ایک حدیث میں 10 بندوں کو خوشخبری اللہ کے نبی سنا رہے۔ آج تک کسی اہل سنت نے، کسی ایک اہل سنت نے اس حدیث کی بنیاد کے اوپر یہ کبھی حضرت علی پہ تان کیا کہ حضرت طلحہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت طلحہ کو جو شہید کر رہے ہیں، یعنی بندے سے مراد نہیں ہے، بندوں کا انجام تو اللہ کی سپرد ہے، اور یہ بات حضرت علی کے قول سے بھی ثابت ہے۔ لیکن کیا طلحہ کو حضرت علی کے لشکریوں نے شہید کیا تھا کہ نہیں تھا؟ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ حضرت علی کسی ایک اہل سنت نے یہ عقیدہ اپنایا ہو کہ چونکہ اس کو اللہ کے نبی نے شہید کا ہے، اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ کو پتا نا طلحہ کے بارے میں نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ احد کے میدان کے اندر حضرت طلحہ کو 50 کے قریب زخم آئے، مختلف روایات ہیں 30 34 50 کے قریب زخم آئے، انگلیاں کٹ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اوپر حملہ شدید تھا احد کے میدان کا، آپ کو پتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کی قسم طلحہ تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ یہ وہ طلحہ ہیں، آپ بتلائیے، آپ یہ شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں ہرا ٹھہر جا۔ ہرا کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، احد کے پہاڑ کی حدیث دوسری ہے۔ ہرا کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور باقی سارے شہید ہیں۔ کون کون پہاڑ کے اوپر تھے بتائیے؟ علی پہاڑ کے اوپر، علی کو بھی شہید کہا جا رہا ہے، علی کو بھی جنتی کہا جا رہا ہے۔ طلحہ بھی پہاڑ کے اوپر، ان کو بھی شہید کہا جا رہا ہے، ان کو بھی جنتی کہا جا رہا ہے۔ زبیر پہاڑ کے اوپر، ان کو بھی شہید کہا جا رہا ہے۔ ایک صدیق تو وہ تو ابو بکر صدیق ہے، عمر، علی، طلحہ، زبیر اسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں۔ ایک ہی حدیث کے اندر چاروں کو جنت کی بشارت اور شہادت کا درجہ مل رہا ہے۔ آپ بتلائیے کسی اہل سنت نے آج تک یہ عقیدہ گڑھا ہے
کہ طلحہ شہید تھے تو علی نعوذ باللہ باطل ہو گئے؟ کسی نے نہیں گڑا، لیکن آپ روافض نے یہ عقیدہ گڑ لیا کہ علی کی یہ مناقب ہے، علی کے یہ فضائل ہیں، علی کی یہ شان ہے، علی جنتی، ہم مانتے ہیں۔ 4 ماہ سے سیرت علی اور ان کے مناقب اور فضائل کو بیان کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کے جنتی ہونے، ان کے شہید ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف جو سیاسی اختلافات صحابہ میں پھیلے ان کی وجہ سے صحابہ نعوذ باللہ جہنمی ہو گئے؟ یہ فلسفہ روافض کا گڑا ہوا، اس باطل اور گندے فلسفے کو آج آپ نے دفن کر کے جانا۔ جی علی سے جو جنگ لڑتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، علی سے جو جنگ لڑتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، علی سے جس نے جنگ لڑی وہ جہنم میں چلا گیا۔ حضرت طلحہ شہید ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ طلحہ کے گھٹنے کے اوپر جو تیر لگا وہ مروان ابن حکم نے چلایا تھا، یہ بھی جھوٹ ہے، صحابہ کو مجروح کرنے کے لیے۔ کسی اور کا تیر لگا، زہر آلود تھا، خون بہا۔ آپ بتلائیے، حضرت علی کا موقف بتلائیے، حضرت علی کا ہمارے لیے۔ اور تم نے ماننا تو علی کو امام ہے، لیکن ان کے موقف کے خلاف چلتے ہو۔ حضرت طلحہ کا بیٹا پہلا جو حضرت علی کے پاس آیا، حضرت علی کھڑے ہوئے، اس کا استقبال کیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو خلت عطا کی، حکم دیا طلحہ کا جتنا مال جنگ کے اندر قبضے میں آیا اس کے بیٹے کو لٹا دیا جائے۔ بیٹا اب رو رہا ہے، علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل ہمارے باپ کو شہید کیا، آج ہمیں گلے سے لگاتے ہیں، آج ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمیں اپنی توہین محسوس ہو رہی ہے، آج ہمارا مال واپس کر رہے ہیں، آج ہم پہ احسان کر رہے ہیں، ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اللہ کی قسم تیرے اور میرے باپ کے بارے میں قرآن میں یہ آیت ہے، اور سنو علی کا موقف کیا ہے۔ تم نے علی کے خلاف جس نے جنگ لڑی، نعوذ باللہ اس کو جہنمی بنا دیا، اللہ کے رسول اس کو شہید کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول اس کو جنتی کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور علی کا موقف کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ طلحہ بیٹے یہ آیت میرے اور طلحہ کے بارے میں ہے کہ کل قیامت کے دن مومن جنت کے اندر ایک دوسرے کے سامنے گاؤں تکیے لگا کر، خوبصورت مسہریوں کے اوپر بیٹھ کر، خوبصورت سونے چاندی کی چارپائیوں کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے، اور دنیا کے اندر جتنے ان کے درمیان اختلاف ہوں گے اللہ جنت میں انہیں ختم کر دے گا۔ بیٹا حضرت علی کا یہ موقف سنتا ہے، اس کے دل کو اطمینان پہنچتا ہے۔ پاس ایک خارجی بیٹھا ہے، کہتا ہے علی کیا کہتے ہو؟ کل ہمیں ان کے خلاف لڑوایا۔ علی نے کہا جھوٹ بولتے ہو، میں نے نہیں لڑوایا۔ اچانک فتنہ فساد پھوٹ پڑا، جھوٹ بولتے ہو۔ کہا کل ان کے ساتھ لڑوایا، ان کے اوپر تلواروں کو چلوایا، آج قرآن کی آیت پیش کرتے ہو کہ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر تم دونوں نے جنت میں جانا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ آیتیں تمہارے لیے ہیں؟ اللہ کی قسم حضرت علی کا وہ تریخی جواب ہے، کہا اگر قرآن کی یہ آیت میرے اور طلحہ کے بارے میں نہیں ہے کہ جنت میں جتنے دلوں کے کینے ہوں گے ختم ہو جائیں گے، تو بتائیے دنیا میں کون سے 2 مومن ایسے ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں یہ آیت نازل؟